کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ۔ سبحان اللہ۔ میرے حضور فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھی۔ اللہ کرے کاش کہ یہ ذہن بن جائے کہ ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان کتنا پیارا ہے کہ جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا جنت کا مقام نہ دیکھ لے، جنت میں جس جگہ ٹھہرنا ہے وہ جگہ نہ دیکھ لے۔ تو نیت کیجئے انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، واقعہ سناتا ہوں ایک 4 سال کے بچے کا۔ 4 سال کی عمر ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ وہ زاروں کے تار رو رہا ہے ایک بچہ، اور بچہ بھی اہل بیت اطہار کے گھرانے کا چشم و چراغ ہے۔ ایک اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے فرد نے دیکھا کہ سادات کرام کے گھرانے کا ایک شہزادہ جس کی آنکھ میں آنسو ہے رو رہا ہے۔ آپ فرط محبت میں آگے بڑھتے ہیں اور بڑھ کر پوچھتے ہیں، اے پیارے بچے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کو لے دیتا ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بچے کی آنکھ میں آنسو مزید بڑھتے ہیں اور وہ رو کر کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے ڈر لگ رہا ہے۔ اب وہ شخص بڑا حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے، آپ تو کم سن بچے ہیں، 4 سال کی عمر ہے، آپ پر تو کوئی عذاب نہیں ہے، چونکہ چھوٹے بچوں پر تو ویسے ہی عذاب نہیں ہے، تو آپ روئیں نہیں، اللہ کے عذاب سے آپ غم نہ کھائیں۔ یہ کہنے کی دیر ہے کہ بچے کی آنکھ میں مزید آنسو آ جاتے ہیں اور وہ مزید رونا شروع کر دیتا ہے، مزید آہو بکا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے چاچا کہ جب آگ جلائی جاتی ہے، بڑی لکڑیوں کو آگ لگائی جاتی ہے، تو اس لکڑی کو، بڑی لکڑی کو آگ لگانے کے لیے پہلے چھوٹی چھوٹی چپکیاں ڈالنی پڑتی ہیں، چھوٹی لکڑیاں جلانی پڑتی ہیں، جب وہ آگ پکڑتی ہیں تو پھر بڑی لکڑی کو آگ لگ جاتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن ابو جہل اور ابو لہب کو آگ میں ڈالے جب جائیں اور آگ کو بھڑکانے کے لیے ہمیں آگ میں نہ ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ 4 سال کی عمر کا بچہ ہے اور اس کی کیفیت ہے خوف خدا سے اس قدر رو رہے ہیں۔ جب پتہ چلا تو یہ کون سی ہستی ہیں، کون ہے، تو وہ اور کوئی ہستی نہیں، امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یعنی آپ کے خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ 4 سال کی عمر سے ہی اللہ پاک کا خوف آپ کے دل میں کتنا ہے۔ یعنی اس عمر میں جب بچے ویڈیو گیمز کی طرف، کھیل کود کی طرف لگے ہوتے ہیں اور انہیں دنیا کی یوں کہیں کہ خبر نہیں ہوتی، اس عالم میں بھی اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر آ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کی سیرت پر ہی ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، مبلغین کو دعوت دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ نے چاہا تو قرآن کا سیگمنٹ پہلے ہم لیں گے، پھر نعت مصطفیٰ بھی سنی جائے گی اور اس ٹاپک پر مبلغین سے ہم گفتگو بھی کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ کون کون ہوں گے؟ انشاءاللہ مولانا نقیب مدنی صاحب آج ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جی نقیب بھائی کو مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا. فضیل بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، قاری ظہور شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. مرحبا مرحبا. ٹھیک ہے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ فیاض بھائی مرحبا مرحبا. اہلا و سہلا مرحبا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ مرحبا. اور فیضیاب بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جی. مرحبا کہتے ہیں. کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں. بے شک اللہ پر کوئی شے پوشیدہ نہیں. آسمان و زمین کی ہر چیز ہر وقت تمام تر تفصیلات کے ساتھ بغیر کسی کی تعلیم و خبر کے جاننا، یہ اللہ پاک کی صفت ہے. اور یہ وصف کسی بندے کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کو جو بھی علم ملا ہے وہ اللہ پاک کے بتانے سے ہی ہے، اور وہ بھی متناہی اور قابل فنا ہے، یعنی ختم ہو جانے والا ہے. یعنی کبھی نہ اس کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے اور وہ کبھی نہ کبھی ختم ہو سکتا ہے. نیز وہ تب سے ہے کہ جب سے اسے اللہ تبارک و تعالی نے بتایا، اور تب تک ہے کہ جب تک اللہ چاہے. ایسے علم کو علم عطائی کہتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور ہم یوں ہی ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھاتے ہیں. اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ ارض و سما، یعنی زمین و آسمان کا دکھانا، مشاہدہ کروانا، اس کے ذریعے علم عطا کیے جانے کا ذکر ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کا علم یہ ذاتی ہے، اور مخلوق کو جتنا بھی علم ملا ہے وہ اللہ پاک کی عطا سے ہے. اسی پاک پروردگار نے اپنے پیارے پیارے انبیاء علیہم السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. ترجمہ کنز العرفان. اے عام لوگو، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے، جنہیں پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ شان و عظمت اللہ پاک کے نبیوں کی ہے. تو جو نبی تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے سردار ہوں، انہیں اللہ پاک نے پھر کیسے کیسے علم سے نوازا ہوگا. جبھی تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین فیضیاب بھائی ہمارے ساتھ ہیں. آئیے کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ سیرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پر مبلغین سے ہم گفتگو کریں گے. جی فیضیاب بھائی. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، ہاں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا
بھٹکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے جگمگا تھی میری گور کی خاک جگمگا تھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے تیرے قربان چمکنے والے عرش تک پھیلی ہے تابِ عارض عرش تک پھیلی ہے تابِ عارض کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں نخل طوبیٰ پہ چہکنے والے نخل طوبیٰ پہ چہکنے والے آسیوں تھا ملو دامن ان کا آسیوں تھا ملو دامن ان کا وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے ارے یہ جلوہ گاہ جانا ہے ارے یہ جلوہ گاہ جانا ہے کچھ ادب بھی ہیں پھڑکنے والے سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہاں پھر تجھ کو کیا سنیوں سے مدد مانگے جاؤ مدد مانگے جاؤ بڑے بڑھتے رہے بکنے والے بڑے بڑھتے رہے بکنے والے کف دریائے کرام ہے رضا کف دریائے کرم میں ہے رضا کرم میں ہے رضا
چھلکنے والے پانچ فوارے چھلکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بوں پہ چلتے بوں پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، کلام اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب کو بہرمند فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے عشق ایک عاشق کے لیے ضروری ہے، وہ چاہے نسبت رکھنے والی چیز مکہ پاک ہو تو بھی اس کا ادب اس واسطے بھی کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی مبارک جگہ ہے، مدینہ پاک بھی اس لیے بھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم لگے ہیں، صحابہ اکرام کہ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ اکرام ہیں، اہل بیت اطہار اس واسطے بھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار ہیں، تو اس لیے ان سے ہر ہی اس چیز سے محبت کرنا ایک اہل ایمان کے لیے اور نبی پاک علیہ السلام کے عاشق کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کی بھی نسبت پیارے آقا علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ آج مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے ایک مبارک ہستی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ ہیں، سبحان اللہ۔ وہ کون سی ہستی ہیں انشاءاللہ آج اس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے۔ نقیب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، ابتداً کچھ تعارف لے لیتے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، پھر انشاءاللہ مزید مبلغین سے گفتگو کرتے ہیں۔ نقیب بھائی میں چاہوں گا کہ تعارف حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مبارک گھرانے کی عظمت جہاں قرآن کی روشنی میں احادیث کی روشنی میں بیان فرمائی ہے، نظم کو بھی اس میں آپ نے لایا ہے جی۔ اور بڑے ہی خوبصورت اشعار میں آپ نے فرمایا ہے کہ آب تطہیر سے جسم میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، پارا ہائے صحف گنچا ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جو اہل بیت کہلاتی ہیں، اور قرآن عظیم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے ہر کجی پلیدی کو دور کر دیا ہے اور انہیں خوب ستھرا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اہل بیت اطہار سے محبت یہ ہم اہل سنت کے لیے، اہل اسلام کے لیے ذریعہ نجات ہے، بلکہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت است، کہ اہل بیت سے محبت یہ سنیوں کا سرمایہ ہے، اہل سنت کے لیے یہ ذریعہ نجات ہے۔ اب تعارف کی طرف آئیں تو بڑا ہی خوبصورت تعارف ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ آپ کے اگر ہم نام کو دیکھتے ہیں تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے جعفر، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل۔ اگر ہم آپ کے لقب کو دیکھتے ہیں تو آپ کے 3 القابات کتابوں میں بیان ہوئے، ایک ہے صادق، ایک ہے فاضل اور ایک ہے طاہر۔ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے۔ آپ کی جو پیدائش ہے وہ ہے 17 ربیع الاول کو، یا تو 80 ہجری تھا یا 83 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور یوم وفات، تاریخ وفات کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ جو راجح قول ہے وہ 15 رجب ہے اور 148 ہجری میں آپ نے وفات پائی ہے۔
اچھا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں جی تو آپ والد کی طرف سے امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، جی وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، جی امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، اور واہ۔ امام حسین شہزادے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے۔ واہ آپ والد کی طرف سے دیکھیں تو یہ فاطمی ہیں، علوی ہیں اور حسینی سید ہیں۔ جی اگر والدہ کی طرف سے دیکھیں تو آپ صدیقی ہیں۔ اچھا واہ امام جعفر صادق سے حسن عسکری تک چلے جائیں جی تو یہاں دو واسطوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان ہے۔ اچھا بلکہ خود امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور یہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں لکھا ہے، علامہ جمال الدین مزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بیان فرمایا کہ آپ سے یہ تواتر کی حد تک منقول ہے، آپ اکثر یہ کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ والدنی ابو بکرین مرتین، میں دو واسطوں سے ابو بکر کا بیٹا ہوں، واہ دو راستوں سے۔ اب وہ کیسے ہیں اس کو اگر ہم سمجھیں تو لطف دوبالا ہوگا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا نام ہے ام فروہ۔ حضرت ام فروہ رحمۃ اللہ علیہا، جی اگر ہم ان کے والد کی طرف سے دیکھتے ہیں تو بھی حضرت ابوبکر صدیق کا نام آتا ہے، والدہ کی طرف سے جاتے ہیں تو بھی حضرت ابوبکر صدیق کا نام آتا ہے۔ حضرت ام فروہ یہ بیٹی ہیں حضرت قاسم کی، اور حضرت قاسم بیٹے ہیں حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کے، اور امام جو محمد ہیں یہ بیٹے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے ہوئے حضرت محمد، جی اور ان کے بیٹے ہوئے حضرت قاسم، اور ان کی بیٹی ہیں حضرت ام فروہ۔ واہ اچھا ایک تو یہ والد کی طرف سے ہو گیا۔ اگر ام فروہ کی والدہ کو دیکھیں، حضرت ام فروہ کی والدہ کا نام ہے حضرت اسماء، جی وہ بیٹی ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جی اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ دو واسطوں سے آپ حضرت ام فروہ کی نسبت سے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے بنتے ہیں، اور اکثر کہا کرتے تھے والدانی ابو بکرین مرتین، کہ میں دو واسطوں سے دوہرا بیٹا ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ علامہ مزی نے بڑی پیاری بات ذکر کی کہ آپ یہ کہتے تھے اپنے ملنے والوں سے، شاگردوں سے، اپنے رفقا سے، احبا سے، تلامذہ سے کہتے تھے کہ جتنی امید مجھے شفاعت کی حضرت علی سے ہے اتنی ہی امید مجھے حضرت ابوبکر صدیق سے ہے۔ کسی نے جب آگے کہا کہ آپ ان کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں، آپ نے کہا ایسب الرجل جدہ، کیا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی نواسا اپنے نانا سے اختلاف رکھتا ہو؟ اللہ اکبر، میں تو ان کی شفاعت کی امید رکھتا ہوں۔ تو یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا ایک مختصر سا تعارف ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اتنی عظیم ہستی ہیں، اللہ پاک ان کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ کیا بات ہے جی، آپ نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو سلسلہ نسب بیان کیا، کمال ہے کہ آپ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، آپ کی اولاد سے بھی بنتے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی دوہرا رشتہ ہے اور کمال کا رشتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تربت پر، آپ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمایا۔ یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین میں یہ عرض کروں کہ ان ہستیوں کی محبت سے نا ہمیں بھی ایک بڑا پیارا پیغام ملتا ہے۔ ہم بھی اپنے اندر محبت کا جذبہ قائم رکھیں، پیار کا جذبہ قائم رکھیں، اخوت کا جذبہ جو ہے قائم رکھیں، بھائی چارگی کا جذبہ یہ قائم رکھیں، اپنے دل میں کوئی ایسی بات نہ آنے دیں، کوئی نفرت والی بات، کوئی بغض والی بات، کوئی عداوت والی۔ دل ہے نا، دل کی کیفیت ہی ایسی ہے، دل میں تو کچھ بھی آ جائے گا،
اپنا کنٹرول نہیں ہے نا، قبضہ نہیں ہے، لیکن ہمارے اختیار میں اتنا ہے کہ ہم اس وسوسے کو، اس خیال کو، اس دل میں آنے والی بات کو ہم چھٹک دیں، بلکہ محبت کو قائم کریں دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ جب ہمارا یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ ہم اپنے مسلمان کے لیے اپنے سینے میں محبت کو پیدا کریں گے، ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے جب پیار کو قائم کریں گے، اپنے بھائی کے لیے پیار کا رشتہ ہم بنائیں گے، تو آپ ذرا تصور کریں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر، ہماری سوسائٹی، ہمارے ہمسائے کتنے خوش ہو جائیں گے۔ ہر طرف یعنی پیار کی فضا قائم ہو جائے کہ جب دلوں سے حسد نکل جائے، دلوں سے بغض نکل جائے۔ یہ کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کیوں جھگڑے ہو رہے ہیں، کیوں معاذ اللہ قتل و غارت کا بازار گرم ہے، کیوں یہ چوریاں چکاریاں ہو رہی ہیں، بتے خوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں تو سامنے والے مسلمان کو نقصان دینا مقصود، کہیں حسد سامنے آ جاتا ہے، کہیں بغض سامنے آتا ہے، کہیں لالچ سامنے آتی ہے، کہیں عداوت سامنے آتی ہے، کہیں اپنی بڑائی سامنے آتی ہے، کہیں مال کی ہرس سامنے آتی ہے۔ ان ساری چیزوں سے ہمیں دین، ان ساری مذموم بری عادات سے نکلنے کا درس دیتا ہے۔ دین تو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے دل کو کشادہ کریں نا اپنے مسلمان کے لیے۔ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کتنے ناراض ہوں گے رشتہ دار، تو ہم ہی اگر پہلا قدم بڑھائیں اور ہم ہی ان کے ساتھ سلوک کر لیں۔ کیا پیاری روایت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو تم سے ناتا توڑے تم اس سے ناتا جوڑو۔ یہ ہے پیار کا درس، یہ ہے اخوت کا درس، یہ ہے بھائی چارگی کا درس کہ ہم اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ایک طرف تو ہمیں ان ہستیوں کی سیرت سے یہ ملتا ہے، میں دوسری طرف جیسے میں نے انٹرو میں بھی آپ کے خوف خدا کے حوالے سے عرض کی، یعنی 4 سال کی عمر ہے فضیل بھائی، اور 4 سال کی عمر کا ایک بچہ ہے، اور جسے ہمارے ہاں تو یعنی یوں کہیں کہ ابھی لاشعوری کی عمر ہے، لیکن حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھتے ہیں، ان کا خوف خدا کمال کا ہے۔ کیا کہیں گے؟ بالکل، یہ یعنی خوف خدا جی، یہ ایک وصف ہے، جی، اور ایک بہت ہی اعلیٰ وصف ہے۔ جی، اور جو اولیاء کرام کی ہم سیرت دیکھتے ہیں تو اس کے اندر نمایاں یہ وصف ہمیں نظر آتا ہے۔ 2 وصف نظر آتے ہیں، ایک کہ خوف خدا، اور دوسرا وصف ہے جی، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی، اور یہی 2 وصف ایسے ہیں جو بقیہ جو دیگر اوصاف ہیں، جی، جو اوصاف جمیلہ ہیں، خوبصورت اوصاف وصف ہیں، یہ ان اوصاف کو لے کر آتے ہیں، انسان کو نکھار دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں۔ جی، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ یہ بچپن ہی سے، جیسا کہ واقعے میں آپ نے بیان بھی کیا، جی، کہ 4 سال کی عمر سے ہی ان کا خوف خدا یہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا، اور پوری زندگی آپ رضی اللہ عنہ اسی وصف سے آپ متصل رہے، اور اللہ پاک کے خوف سے ڈرتے رہے۔ اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہمیں تاریخ کی کتابوں کے اندر اور ہمیں بزرگوں کی کتابوں کے اندر یہ ملتے ہیں۔ اچھا، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ شاہ صاحب وہ یہ ہے کہ اچھا آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بچے ہیں، ہمارے گھر کے اندر بھی بچے ہیں، تو بعض لوگ آتے ہیں ہم سے ڈسکس بھی کرتے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، اچھا، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا بچہ یہ کر رہا ہوتا ہے، ہمارا بچہ وہ کر رہا ہوتا ہے۔ کسی کے گھر جانا ہوتا ہے تو کبھی بیٹھنا ہو جائے تو وہاں پر بچوں کا انداز نظر آ رہا ہوتا ہے، تو مختلف انداز نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ جی، تو سب سے بڑی وجہ وہ ہے گھر کا ماحول، گھر کا ماحول، انوائرمنٹ۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا جسم سنا ہم نے کہ ان کا جو نسب ہے، ان کا جو گھرانہ ہے، واہ واہ وہ گھرانہ ہی اعلیٰ ہے۔ واہ، تو اس گھرانے کے اندر جتنی ہستیاں ہم یعنی ذکر صدیق کرتے اکبر رضی جائیں، اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا دیکھیں، وہ بھی کمال کا ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کا خوف خدا دیکھیں، وہ بھی کمال کا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا دیکھیں، وہ بھی کمال کا ہے۔ اور ان مبارک ہستیوں، پھر آگے ان کی اولادیں، ان کے خوف خدا کا بھی کیا عالم ہے، سبحان اللہ۔ گھر کا ماحول، انوائرمنٹ۔ آج ہمارے یہاں سب کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں، جی، میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ پکا نمازی بن جائے، میرا بچہ جھوٹ نہ بولے۔ وہ کتنا کہ باپ بولتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا سگریٹ نہ پیے، جی، وہ خود سامنے بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہوتا ہے۔ جی، تو جیسا ہم بچوں کو ماحول دیں گے ویسا ہی بچہ اس کو پک کر رہا ہوتا ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی یہ اللہ آپ نے جو عنہ، بات فرمائی نا، بڑی زبردست بات ہے۔ وہ ایک مرتبہ نا ایک بھائی جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک ساتھ گاڑی بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ باپ بیٹا بیٹھے ہیں، تو وہ بچہ چھوٹا سا ہے اور اس نے کتاب کھولی مسلسل پڑھ رہا ہے۔
اور ادھر ان کا بچہ موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے پوچھا، والد سے پوچھا، بھائی یہ آپ کا بچہ مسلسل میں نے دیکھا پورے سفر میں موبائل کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوئی، اور یہ کتاب کھول کے پڑھ رہا ہے، اور میں تو کہہ کہ تھک گیا. اس نے کہا بس فرق اتنا ہے، آپ کہتے ہو میں دکھاتا ہوں. سبحان اللہ. آپ نے صرف کہا ہے نا، اور کر کے نہیں دیا. آپ نے کیا موبائل خود یوز کیا ہے، میں اس کے سامنے کر کے دکھاتا ہوں کہ میں کتاب کھولتا ہوں، اس کے سامنے کتاب کھولتا ہوں. اور کتاب کھول کر ہمارے گھر کا ماحول ہی ایسا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو گھر میں پڑھائی والا ایک ماحول ہے، جب ہی ہمارا بچہ اس طرف ہے. جب ماحول ہی گھر میں دوسرا ہوگا تو پھر تو کہاں نمازی اور کہاں قرآن کے قاری بنیں گے. بزرگوں کا جو عرس منایا جاتا ہے، جی. اس میں جو ایک نیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم ان کا ذکر سنیں گے اور ان کی زندگی کا جو پہلو ہمیں بیان کیا جائے گا اس کو ہم اڈاپٹ کریں گے جی. اور اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو داخل کریں گے. تو جہاں پر خوف خدا کی بات ہو رہی ہے تو اس خوف خدا کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنی اولادوں میں اس کو منتقل کرنے کے لیے جی. ہمیں گھر میں ایسا ماحول بنانا پڑے گا. آپ نے سنا ہوگا کہ بابا فرید علیہ رحمہ کی جو والدہ تھیں، جی. وہ بچپن میں ان کو مصلے کے نیچے وہ شکر رکھ دیا کرتی تھیں جی. اور اس طرح ان کو نماز کی طرف لے کر آئیں. بالکل. اور ایک دن ایسا ہوا شکر رکھنا آپ بھول گئیں. جی. اور جب وہ نماز پہ کھڑے ہو گئے تو دل میں خیال آیا کہ یا اللہ آج تو میں شکر رکھنا بھول گئی، اب پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ کی رحمت کہ جیسے آپ نے نماز مکمل کی اور مصلی ہٹایا تو وہاں پر وہ شکر موجود تھی. تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اپنے بندوں کی وہ مدد فرماتا ہے. اچھا ایک بات اور ہے کہ گھر کے اندر خوف خدا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نمازی بنے، تلاوت قرآن پاک والا بنے، کہ بعض گھروں کے اندر بچے جیسے کہ مدنی چینل میں نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں، مدنی مذاکرے کے اندر بچوں کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ بچے نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، وہ تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ سپارہ لے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، کیونکہ ان کی والدہ، ان کے والد صاحب بھی گھر کے اندر ان کو یہ ماحول دے رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ نے فرض نماز مسجد میں پڑھی، باجماعت ادا کی، اب آپ نے گھر میں آئے اور گھر میں آ کر آپ نے 2 رکعت نفل ادا کر لیے. اب یہ 2 رکعت جو نفل ادا کرنا ہے یہ بچے کی تربیت ہے. مدینے پاک کا ذکر یہ بچے کی تربیت ہے. اللہ سے ڈرنا، یہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ پاک ہمارا خالق ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. یہ جب بار بار روزانہ صبح شام یہ بچے کے کانوں پہ یہ آواز پڑے گی تو بچہ اللہ کی معرفت بھی حاصل کرنے والا ہوگا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اس کو حاصل ہوگا. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے خوف خدا کی اگر بات کریں تو آپ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک شخص حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور ہمیں کوئی نصیحت کیجیے. تو آپ خاموش رہے. تو انہوں نے آپ کو آپ کے نسب کا واسطہ پیش کیا، کہا حضور نصیحت فرمائیے، آپ آل رسول ہیں. تو آپ نے عاجزی کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے تو یہ خوف ہوتا ہے کہ کل بروز قیامت میرے جد امجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں میرا ہاتھ پکڑ کے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ تم پر تو میری سنت، میرا طریقہ زیادہ فالو کرنا، اس کی پیروی کرنا لازم تھا، تم نے کیوں نہ کیا؟ تو میں پھر کیا جواب دوں گا؟ تو یہ جب بزرگ نے یہ واقعہ سنا، داؤد طائی علیہ رحمہ نے یہ بات سنی تو آپ رضی اللہ عنہ رو پڑے کہ جب ایک اتنی بڑی ہستی کا خوف خدا کا یہ عالم ہے تو میرا کیا مقام، میری کیا حیثیت؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ یہ بہت ہی خوف خدا رکھنے والے تھے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، جی. کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں. یعنی آج ہم بزرگوں کا چرچا کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہماری کیا حیثیت کہ ہم ان کا چرچا کریں، یعنی ان کے ذکر سے ہمارا ذکر اللہ پاک کرے کہ بلند ہو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. تو بزرگوں کی سیرت میں سب سے مین چیز نظر جو آتی نا وہ ہے اللہ پاک کا خوف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق. اللہ پاک ہمیں یہ عطا فرمائے تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی ہماری، انشاءاللہ ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی. اگر ایک سوال ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر بچوں میں خوف خدا پیدا کریں گے تو ان کے دل کمزور ہو جائیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ خوف خدا یعنی کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ تو سمجھائیں نا. خوف خدا کس چیز کو کہتے ہیں؟ خوف خدا کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا. جی. اچھا اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ پاک نے ہمیں منع فرمایا ان سے رکنا، جی.
اور جن چیزوں کا کرنے کا فرمایا ان پہ عمل کرنا. جی تو اگر ہم بچوں کو یہ تربیت دیں جی تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ سچ بولیں. جی جو اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ سچ بولنا. اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ دھوکہ نہ دینا. اسلام کی بلکہ تعلیمات اس سے کیا تو اس ہیں؟ کا دل مضبوط ہو جائے مضبوط گا. ہوگا وہ. جی یعنی اسلام پہ عمل کر کے تو انسان مضبوط ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. نہ کہ کمزور ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں جن بچوں کے گھر کی تربیت اسلامی ہوتی ہے تو وہ دنیاوی جو امور ہوتے ہیں وہ اس میں بھی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور دینی امور اور میں بھی دینی آگے. امور میں بھی آگے واہ، بڑھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو اسلام یہ عزت دیتا ہے. اسلام اپنے ماننے والے کو کمزور نہیں کرتا، کیا بات ہے. کیا دنیا بات. کے اندر بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. واہ، بہت خوب فضائل بھائی، ماشاءاللہ. یہ ایک کانسیپٹ بعض لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہوتا ہے کہ اگر خوف پیدا کر دیں گے تو وہ خوف کسی اور چیز کا ہے. کہ اگر آپ بچوں کو کہہ دیں گے نا بہو آ جائے گا، تو وہ بہو تو آج تک نہ آپ نے دیکھا نہ ہم نے دیکھا. بلکہ اگر آپ باپ دادا سے پوچھیں وہ بہو دیکھا آپ نے، تو وہ بھی کہیں گے بیٹا ہم نے بھی نہیں دیکھا، بچوں کو بس ڈراتے آئے ہیں، بہو کوئی چیز نہیں ہے. تو وہ ویسے ہی بچے کا دل نہ کمزور ہوتا ہے اور وہ ڈر جائے گا، اس کے دل میں ڈر بیٹھ جائے گا کہ بہو کوئی چیز ہے، بھوت بہو. تو یقین کریں آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. بچہ اندھیرے سے کیا اپنے سائے سے بھی ڈرتا پھرے گا. اپنے بچوں کو مضبوط کریں. آپ نے اگر خوف ہی دلانا نا، اللہ کا خوف دلائیں، اللہ کی محبت دلائیں. سب سے پہلے تو اپنے بچے کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے سینے میں پیدا کریں. یہ محبت ہی اسے پھر اطاعت کروائے گی، یہ محبت ہی اس کے دل میں خوف خدا پیدا کرے گی، یہ محبت ہی اسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنے کے لیے پابند کرے گی. یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت انشاءاللہ. اللہ کی محبت ہوگی تو انشاءاللہ بچہ نماز کی طرف بھی اٹھے گا، بچہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے گا، اچھائی کے کام کرے گا اور برائی سے اپنے آپ کو انشاءاللہ بچا لے گا. جہاں پر دیکھیں ایک تو یہ نا کہ یہ خوف خدا بھی جو ہماری بات چل رہی ہے کہ یہ خوف خدا یہ پیدا ہو، یہ پیدا کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ایک بہت بڑا ایک سبب ہوتا ہے علم کا. پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے. تو میں چاہوں گا فیاض بھائی کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اتنا بلند مقام، اتنی بڑی شان، آپ کے خوف خدا کو دیکھا جائے کمال، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جائے کمال، اپنے بڑوں کا ادب دیکھا جائے کمال، آپ کی جو علمی قابلیت ہے وہ بھی کمال کی ہے. میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ جو آپ کی علمی قابلیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب کسی بھی شخصیت کے علمی مقام کو جی اور علمی قابلیت کو جاننے کے کئی ذرائع ہو سکتے ہیں، جی کئی طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہمارے جو ائمہ دین گزرے، جی آپ ان کی تصنیفات، تالیفات، یعنی ان کی تحریرات جو انہوں نے امت کو لٹریچر دیا، جی آپ اس کو پڑھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنا بڑا احسان کیا امت پر اور کتنا بڑا کام کر کے گئے. مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے حدیث پاک کا کیسا ذخیرہ دیا، آج تک امت صحیح البخاری سے استفادہ کر رہی ہے. بالکل. امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے تفسیر قرآن کی صورت میں کیسا خزانہ پیش کیا، آج تک علماء مفسرین اس سے استفادہ کر رہے ہیں. اسی طرح اب قریب ایک صدی قبل جائیں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جو امت کو لٹریچر دیا، جو تحریرات، جو آپ نے تصنیفات، تالیفات دیں، یقیناً وہ تا صبح قیامت امت کے لیے قابل استفادہ ہیں. جی اسی طرح کئی ائمہ گزرے، کئی علماء گزرے کہ جنہوں نے اس طرح کا کام کیا کہ جو ہمیشہ جن سے امت استفادہ کرتی رہے گی. لیکن قابلیت کا اندازہ لگانے کا ایک بہت جو امپورٹنٹ طریقہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص نے امت کو افراد کیسے دیے، کام کے کتنے بندے پیدا کر کے امت کو دیے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت اور آپ کے علمی مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں نا، جی تو آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ہمیں وہ علماء دیے کہ آج ہم ان کو فالو کرتے ہیں. کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. کیا بات ہے، واہ. یعنی یہ ایسے مجتہد امام تھے کہ کئی علماء ان کے شاگردوں میں آپ دیکھیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اعظم کے شاگردوں. یعنی بڑے بڑے ائمہ وہ خود امام اعظم کے شاگرد، اور امام اعظم
امام جعفر صادق کے شاگرد، کیا بات ہے. یعنی مجھے یہاں پر نا امام اعظم کا قول یاد آ رہا ہے، آپ کو اگر یاد ہو. جی یہاں دیکھیں، میں نے کہا نا کہ تحریرات تصنیفات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو امام جعفر صادق کے ایک شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ، ان کے شاگرد ہیں امام محمد، ان کو کہا جاتا ہے محرر مذہب حنفیہ، حنفیوں میں سب سے زیادہ تحریری کام کرنے والے شخص واہ امام اعظم کے شاگردوں میں. جی. امام اعظم وہ ہیں کہ کروڑوں احناف، کروڑوں مسلمان، شاید ہی کوئی باشعور مسلمان ایسا ہو مدنی چینل کے ناظرین جو آپ کے نام سے واقف نہ ہو، جو یہ نہ جانتا ہو کہ امام اعظم کون ہیں. اور آپ یہ جان کر آپ کو بڑی خوشی ہوگی یقیناً کہ آپ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں. جی. اسی طرح جو ہمارے 4 فقہی مذاہب ہیں، جی. یعنی فقہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، جن کو پوری امت میں الحمدللہ فالو کیا جاتا ہے، اس کے جو دوسرے امام ہیں، جی. یعنی کہ امام اعظم کا جو فقہ ہے وہ سب سے پہلے وجود میں آیا، جی. اور اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فقہ ہے. آپ بھی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. واہ، یعنی امام اعظم بھی، امام مالک بھی. واہ. جی. اور آپ نے مدنی چینل کے ناظرین سفیان ابن عیینہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، 2 سفیان نام کے بڑے محدثین گزرے ہیں، ان کا نام سنا ہوگا. تو یہ بھی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. کیا بات. میں نے آپ کو بتایا نا کہ امام اعظم ان کے شاگرد ہیں. تو ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ کسی ایک امام کے کئی اساتذہ ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک امام نے کئی اساتذہ سے پڑھ کر وہ ایک ہیرا بنا ہو، وہ ایک بہت امت کے لیے کارآمد فرد بنے ہوں. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو امام جعفر صادق کی بارگاہ میں جو تلمذ کا جو عرصہ گزارا، جی، یعنی شاگرد بن کر رہے، 2 سال کا عرصہ ہے، وہ کیسا عرصہ تھا اور آپ نے اس وقت میں کتنا ان سے حاصل کیا. خود فرماتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر میری زندگی میں یہ 2 سال نہ ہوتے. کون سے 2 سال؟ جو میں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گزارے، تو نعمان یعنی امام اعظم عرض فرما رہے ہیں کہ میں ہلاک ہو جاتا. اللہ. یعنی کہ اتنا بڑا عمل دخل ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم کا امام اعظم کو بنانے میں. آپ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے یہ 2 سال انتہائی اہم ہیں. اچھا، یہاں پر جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں، مجھے ایک بات یہ ذہن میں آ رہی ہے کہ دیکھیں یہاں ٹیچرز کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے، یعنی کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ان کے پاس جو پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، جو ان کے شاگرد ہیں، وہ کوئی بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو دین کا علم حاصل کرنے والے ہیں. تو استاد کی ذمہ داری کتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ پھر استاد اپنے شاگرد کو تیار کیسا کرے. آپ دیکھیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کمال کی ہستی ہیں، اور پھر کمال کے افراد تیار کی. ایک تو یہ ہے کہ کمال کی ہستی، کمال کے افراد تیار کی، ان پر محنت کی، اور پھر وہ ایسی محنت رنگ لائی کہ آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی کروڑوں لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیروکار ہیں. یعنی ان کی فقہ کو اقتداء کرتے ہیں، ان کی فقہ کو فالو کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی انہیں اپنا امام مانتے ہیں، اور جو انہوں نے فرمایا ہوا اس پر عمل کرتے ہیں. اور وہ انہوں نے اپنی ذات سے تو کچھ نہیں کہا ہوا نا، وہ انہوں نے قرآن و حدیث کو ہی بیان کیا. امام اعظم نے بھی کوئی اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کیا کہ یار یہ میں کہہ رہا ہوں تم ایسے کر لو، معاذ اللہ کہ شریعت سے مخالف کچھ کیا ہو. نہیں، یہ ذہن میں اگر کسی کے یہ وسوسہ آ رہا ہو تو اسے چھٹک دے. جتنے بھی ائمہ کرام ہیں انہوں نے قرآن و سنت کو ہی بیان کیا ہے، قرآن اور حدیث کو ہی بیان کیا، اور قرآن و حدیث کا نچوڑ بڑے آسان پیرائے میں امت کے سامنے رکھا ہے کہ وہ افراد کے جن کی دسترس قرآن و سنت تک نہیں ہے، یعنی وہ خود رسائی نہیں حاصل کر سکتے، عربی کی کتب ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے، وہ یا یوں کہہ لیں کہ سمجھنے کی استعداد نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. تو اب ان کے لیے کیا تھا کہ کسی امام کی پیروی کرنا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر قربان جائیں، بڑے آسان پیرائے میں انہوں نے بیان کیا. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ استاد نے تیار شاگرد ایسا کیا، اور پھر دوسرا کمال شاگرد کے لیے بھی ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بھی اپنے استاد کے احسان کو مانے. آپ یہ جملہ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر جو 2 سال میری زندگی کے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہ گزرے ہوتے، نعمان اپنا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، نعمان بن ثابت، کہتے ہیں میں ہلاک ہو جاتا. تو یہ کتنا بڑا
ایک یہ ہے کہ اپنے استاد کا احسان ماننا، محسن کے احسان کو ماننا یہ کس قدر ضروری ہے۔ تو جب بندہ اس کیفیت میں ہو، استاد اپنی محنت کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کو تیار کر رہا ہے، پھر آپ دیکھیں کہ معاشرے میں بہترین افراد آتے ہیں۔ اور پھر شاگرد بھی ایسا ہو کہ جو اپنے استاد کا ادب کرنے والا ہو، اور دیکھا ہی جاتا ہے کہ استاد ہوتا ہے، اور یاد رکھیں کہ استاد کی بے ادبی بندے کو ناکام کر دیتی ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ کوئی دین کا طالب علم ہی پڑھ رہا ہے اور وہ اپنے استاد کی بے ادبی کرے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی استاد ہے، اسے بھی رسپیکٹ دی جائے گی، حتیٰ کہ آپ کسی سے کوئی کام سیکھ رہے ہیں، جی ہاں آپ کوئی کام سیکھ رہے ہیں، وہ بھی آپ کا استاد ہے۔ جب استاد ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اس کی رسپیکٹ کی جائے، یعنی شریعت مطہرہ کی حدود میں رہتے ہوئے آپ نے اپنے استاد کی رسپیکٹ کرنی ہے، اسے مان دینا ہے، اسے عزت دینی ہے۔ اللہ پاک نے جو اسے مقام اور مرتبہ دیا ہے اس کو ماننا ہے۔ لیکن بات آتی ہے جب علماء کرام کی، تو یہ تو عتم ہو جاتا ہے نا، لازم ہو جاتا ہے ہم پر کہ ہم اپنے علماء کرام کی رسپیکٹ کریں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تو حضور نے فرمایا کہ عالم بن جاؤ، یہ کمال ہے کہ عالم بن جاؤ۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں نا وہ علماء ہیں۔ پہلی تو شان یہ ہے کہ عالم بن جاؤ، اگر عالم نہیں بن سکتے پھر فرمایا کہ طالب علم بن جاؤ، یعنی علم دین سیکھنا شروع کر دو، یہ بھی نہیں ہو سکتا، فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ ان کی صحبت اختیار کرنے والے بن جاؤ، ان کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ، یہ بھی نہیں ہو سکتا، فرمایا کہ پھر ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ 4 چیزیں ارشاد فرمائی، 5ویں کے بارے میں حضور نے فرمایا اور 5ویں نہ بننا، یعنی ان سے بغض عداوت رکھنے والے، ان سے دشمنی رکھنے والے، ان کی نفرتیں اپنے دل میں پالنے والے یہ نہ بننا۔ علماء سے محبت، اور علماء سے محبت کیا ہے؟ یہ اس لیے محبت ہے نا کہ انہوں نے قرآن و سنت کو پڑھا ہے، قرآن و سنت کو سمجھا ہے، اور قرآن و سنت دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں یہ مصروف عمل ہے، یعنی دین اسلام کی اشاعت کر رہے ہیں، دین اسلام کی دعوت، نیکی کی دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تو یہ دیندار افراد ہیں، اس لیے ان سے محبت ہے کہ یہ اللہ پاک کے دین کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے ان سے محبت ہوگی۔ جب اللہ کے لیے کوئی عمل کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، فرمایا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی رکھتا ہے، اللہ کے لیے دیتا ہے اور اللہ کے لیے ہاتھ روک لیتا ہے، اسے خوشخبری ہے کہ اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اساتذہ اکرام کا ادب نصیب فرمائے۔ جو اساتذہ ہیں وہ اپنے شاگردوں پر نظر رکھیں کہ میں نے یہ اپنا ذہن بنا لے کہ میں نے اپنے ہر شاگرد کو اچھا تیار کرنا ہے، تاکہ ملک کے لیے، ملت کے لیے، دین اسلام کے لیے وہ ایک روشن چراغ ہو، اور ایسا روشن چراغ ہو کہ وہ ایسی روشنی اس کی پھیلے کہ دنیا بھر میں اس کی روشنی کا فیضان لوٹا جائے۔ آپ کی کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، آئیے کال لیتے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ امام جعفر صادق کو کن علوم میں مہارت حاصل تھی، اور ان کے متعلق کوئی کلام بھی سنا دیجیے۔ ٹھیک ہو گیا جی، کن علوم میں مہارت تھی، کیا کہیں گے نقیب بھائی؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، کہ آپ کی جس سند میں آپ ہوتے ہیں اس سند کو خاصی ترجیح حاصل ہوتی ہے، اور آپ اگر روات حدیث میں دیکھیں جو حدیث بیان کرتے ہیں، آپ ثقہ راوی ہیں، تو آپ کے علوم متعدد علوم ہیں آپ کے پاس۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے اگر تفسیری حیثیت کو دیکھیں کہ آپ تفسیر کیسے کرتے ہیں اور مفسر قرآن کیسے ہیں، کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت مقدسہ بیان فرمائی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ معاف کرنا اختیار کرو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ آپ یہ آیت بیان کر کے فرماتے ہیں کہ یہ آیت اخلاق حسنہ کی بہترین جامع ہے، جی، اور یہ 3 جو صفات بیان ہوئی ہیں یہ تصوف کی بنیاد ہے، کہ معافی اختیار کرنا، درگزر کرنا، جی، اور نیکی کا حکم دینا، اور جاہلوں سے منہ پھیر لینا، بحث نہ کرنا۔ جی، آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ خوبصورت عنوان۔ اچھا، ایک اور بات یہ کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کاشف الغمہ رحمت اللہ علیہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی، امام اعظم رحمت اللہ علیہ جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو امام جعفر صادق نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ نے عرض کی کہ نعمان۔
انہوں نے پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ سوالات پوچھے جی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو آنکھوں کی نمکینی ہے، جی کہ آنکھوں میں جو پانی ہے یہ نمکین ہے، کانوں کی کڑواہٹ ہے، جی اور نتنوں کی حرارت ہے، اور ہونٹوں کی مٹھاس ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں رکھی ہے؟ اس کی حکمت بیان کریں۔ تو گفتگو چلتی رہی، پھر آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ اس کی وضاحت فرمائیں، اس سے آگاہ کریں کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ جی تو انہوں نے بیان کیا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن آدم پہ احسان کیا ہے کہ اس کی آنکھوں میں نمکینی رکھی ہے۔ نمکینی کہ آنکھوں کا پانی نمکین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چربی کے دو ٹکڑے ہیں، اگر یہ نمکین نہ ہوتی تو آنکھیں یہ بہہ جاتی۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ کانوں کی کڑواہٹ ابن آدم کے کانوں میں رکھی ہے، کڑواہٹ ہے۔ فرمایا کہ اگر کانوں میں کڑواہٹ نہ ہوتی تو کیڑے مکوڑے کانوں میں چلے جاتے اور دماغ تک پہنچ جاتے۔ اللہ نے کڑواہٹ رکھی ہے کہ کوئی کیڑا کان میں داخل نہیں ہو سکتا، باہر نکل جاتا ہے اگر داخل ہو بھی جائے۔ تیسری چیز کہ نتنوں میں حرارت رکھی ہے کہ بندہ اس سے بو سونگتا ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو اس کا دماغ بدبودار ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ چوتھی چیز فرمایا کہ اللہ نے اس کے ہونٹوں میں مٹھاس رکھی ہے کہ یہ ذائقے کو محسوس کرتا ہے۔ اور آخری جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ لوگ اس کی گفتگو کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ واہ تو کیا اس کا بات ہے، مطلب ہے کہ ابن آدم کو گفتگو بھی میٹھی میٹھی کرنی چاہیے۔ کیا بات ہے۔ اور جو غیرت ایمانی ہے وہاں تو تقاضے الگ ہوں گے، لیکن ایک انداز فکر جو عام گفتگو کا ہے وہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بیان کیا گیا کہ اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے، بکھر جاتے۔ صحیح ہے جی، اگلی کال لیتے ہیں جی آپ کی۔ محمد سلیم رضا تاری عرض گزار ہوں۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے سلسلے آپ لے کر روزانہ تشریف لاتے ہیں، آپ کا بھی دیدار ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ آج کا جو موضوع ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، تو آپ کی سیرت کے حوالے سے تو بہت پیارے پہلو بھی ہیں، آپ کی سیرت بھی ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ان سے محبت کرنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں، تو کچھ ایسے مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے کہ ہماری زبان سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم اس گھرانے سے، ان ہستیوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ کاش کہ ہمارے جسم سے، ہمارے لباس سے، ہمارے کردار سے، ہمارے گفتگو سے بھی کوئی ایسا معاملہ جو ہے نا نظر آنے لگ جائے کہ واقعی ہم ان ہستیوں سے پیار کرنے والے بھی ہیں اور ان ہستیوں کی سیرت پر بھی عمل کرنے والے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ کیا کہیں گے فضائل بھی اس پر آپ؟ یہ بہت ہی بنیادی پہلو ہے، جی جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ ہم جو بھی عرس مناتے ہیں بزرگوں کی، ان کی یاد کرتے ہیں، تو اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے اوصاف یہاں پر بیان ہو رہے ہیں، جیسا کہ ابھی جو گفتگو ہوئی اس میں ایک بہترین بات جو سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ یہ علم دوست تھے، یعنی آپ کی جو گفتگو اور آپ کی جو ماحول، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو ان سے بھی آپ کی گفتگو علمی ہوا کرتی تھی۔ جی اس سے آپ دیکھیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جب علمی گفتگو ہوگی تو فضولیات سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے، یعنی یہ ہمارے بزرگ سکھاتے ہیں کہ ہماری گفتگو کی علمی گفتگو ہونی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سچے ہو جائیں تو ہماری گفتگو سچی ہو، جی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم با اخلاق ہو جائیں تو ہماری گفتگو اچھی ہو۔ مسکراہٹ، آپ رضی اللہ عنہ کا ایک وصف ہے کہ آپ متبسم تھے، یعنی آپ کو جب بھی کوئی دکھتا تھا تو آپ مسکراتے ہوئے نظر آتے تھے۔ خوف خدا وغیرہ حالت جو ہوتی ہے وہ ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، یعنی ہر وقت مسکرانا یہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جب نارمل عام لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو اس وقت مسکراہٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا تو ان کا ایک وصف ہے مسکرانا۔ ایسے ہی آپ رضی اللہ عنہ یہ صادق، ان کے نام کے اندر ہی ایک نام لقب آتا ہے صادق۔ جی تو صادق آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سچ بولا
کرتے تھے. جی تو آج پڑھ لیں ہم جو ہمارے شجرے کا بھی ایک شعر ہے. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. سبحان اللہ. مزید آپ کیا فرمائیں؟ آپ کے جو نام ہے اس میں صادق آپ کا لقب بیان کیا گیا ہے، تو ہمیں آپ کی سیرت کو پڑھ کے اپنے اندر سچ کو داخل کرنا چاہیے، سچ کو اپنانا چاہیے. ایسے ہی آپ رضی اللہ عنہ یہ عادات جو آپ فرما رہے ہیں بہترین عادات ہیں فضائل بھائی، یہ آئیں گی کیسے اپنے اندر؟ ہم محبت کرنے والے اہل بیت اطہار سے، ہم صحابہ کرام سے محبت کرنے والے، انبیاء کرام کے غلام، اولیاء کرام کے غلام، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہم دیکھتے ہیں نا محبت کرتی ہے لیکن ان کے اندر یہ صفات آتی نہیں ہے، یعنی کہ نماز سے بھی دور ہیں، معاذ اللہ جھوٹ بھی بول جائیں گے، ہونا نہیں چاہیے. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو کالر کی مراد بھی میں جو سمجھاؤں کہ یہ عادات اپنے اندر آئیں گی کیسے؟ اس کے آنے کے دو طریقے ہیں. جی. نمبر ایک، یا تو خود پڑھیں یا سنیں. صحیح. بزرگوں کی سیرت پڑھنا. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہیں ان کو پڑھیں تاکہ آپ بھی کامیاب ہو سکیں. تو لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں ان کی سیرت پڑھتے ہیں، ان کی بایوگرافی پڑھتے ہیں اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں کہ وہ لوگ کس طرح اپنے بزنس کو لے کے چلے، کیسے آگے بڑھے. تو یہ تو ایک دنیاوی پوائنٹ آف ویو ہے. اگر ہم بات کریں دینی لحاظ سے تو ہمیں جو ہستیاں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اہل بیت رضی اللہ عنہم، اولیاء کرام رضی اللہ عنہم، ان کی سیرت جب ہم پڑھیں گے تو ان کی سیرت پڑھنے سے ہمیں جذبہ ملے گا، عمل کا جذبہ ملے گا کہ ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے. دوسری بات ہے، ایک ہے پڑھنا اور دوسرا ہے سننا. الحمدللہ جو ابھی پروگرام یہ چل رہا ہے، مدنی جو پروگرام لے کر آتا ہے، مدنی چینل لے کر آتا ہے، مدنی مذاکرے ہوتے ہیں اس کے اندر، تو وہاں سے جب ہم سنتے ہیں، مبلغین سے سنتے ہیں، امیر سنت کی زبانی سنتے ہیں، تو سن کر بھی بندے کو عمل کرنے کا جذبہ ملتا ہے. دو چیزیں یعنی پڑھنا اور سننا. بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی، پڑھیں بھی اور سنیں بھی. اپنے اندر ایک مدنی چینل کے ناظرین ایک صفت، ایک وصف، ایک خوبی اپنا لیں، محبت کریں. محبت جو ہے نا، سچی محبت ہوگی نا تو وہ خود بخود آپ کو اطاعت کروائے گی. یعنی محبت کا تقاضا یہی ہے، محبت کی منشا یہی ہے، محبت کی چاہت یہی ہے، محبوب کی اطاعت کریں. وہ محبت ہی کیسی ہے کہ جس میں اطاعت نہیں ہے؟ محبت تو اطاعت کرواتی ہے نا. اٹھ فریدا ستے ہو چل چاڑو دے مسیت، تو ستے ہو تیرا رب جاگے تیری ڈاڈے نال پریت. محبت تو اٹھ کے پوری راتوں کو جگائے گی محبت آپ کو. عشق ہے نا سینے میں، یہ سینے کی جو آگ لگتی ہے نا، عشق کی آگ لگتی ہے محبت. اور محبت بھی حقیقی محبت ہو. دنیا کی محبت ہی، دنیا کی محبت میں تو دھوکہ ہو جائے گا. جب حقیقی محبت اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ والوں سے جب محبت ہوگی، پھر یہ جب عشق کی آگ لگے گی نا، پھر یہ آپ کو اٹھائے گی. اچھا، اولیاء کی محبت کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ صحابہ کی محبت کیا ہے؟ یہ محبت آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف لے کر آتی ہے. جی ہاں، آپ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کریں. آپ یہ کہتے ہیں میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتا ہوں، وہ نمازی تھے. آپ کو یہ محبت کہے گی اٹھو نماز پڑھو. وہ تہجد گزار، وہ نیکوکار، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، وہ سچ بولنے والے، وہ بدنگاہی سے بچنے والے، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے، وہ نیکیاں کرنے والے، یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو یہ محبت جو ہے نا، چاہے وہ اولیاء کرام کی محبت ہو، چاہے وہ صحابہ کی محبت ہو، چاہے اہل بیت اطہار کی محبت ہو، کسی کی محبت ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرواتی ہے. تو یہ اطاعت کی طرف لے کر آئے گی انشاءاللہ. تو یہ محبت جب حقیقی ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ جی، میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا اس میں. آپ نے جو سوال ہوا تھا کہ کس طرح ہم ان کی پیروی کر سکتے ہیں. جی، تو ان کی عادات کو اپنائیں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی عادات کیا تھیں؟ وہ یا تو تلاوت قرآن کرتے تھے، یہ روایتی میں آیا ہے. جی، یا تو آپ تلاوت کر رہے ہوتے تھے، یا نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، یا علم کی مجالس کا انعقاد کر رہے ہوتے تھے. جیسے فضل بھائی نے فرمایا کہ آپ اکثر مسکراتے اور خوشگوار ماحول میں رہتے تھے، لیکن آپ کی یہ بھی عادت تھی کہ جب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی آپ کے سامنے لیا جاتا تو آپ پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے.
تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ سیرت کے چند یہ پہلو ہیں، ہمیں ان کو اختیار کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے اندر بھی یہ عادات آئیں گی جو ان بزرگان دین کے اندر تھیں۔ جی یہی میں عرض کر رہا تھا نا کہ یہ عادات، یہ پیاری صفات، یہ اپنے اندر پیدا کیسے ہوں گی؟ یہ پیدا کرنے کا ایک نسخہ جو آپ نے ماشاءاللہ بڑی پیاری فضائل بھائی نے گفتگو فرمائی، آپ نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی کہ یہ پیاری پیاری عادات ہیں، ان عادات کو اپنائیں۔ اپنانا کیسے ہے؟ محبت سے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب، جب سے آپ اس پروگرام میں آئے ہیں نا، آپ میرے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں۔ میں آپ سے بالکل ناراض ہوں، کیونکہ میں نے جتنی دفعہ بھی آپ کو یہ وائس میسج بھیجا ہے، آپ نے مجھے پروگرام میں شامل نہیں کیا، اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ پروگرام چھوڑ کے میں چلا جاؤں۔ محمد انور، ٹاؤن شپ، لاہور۔ یہ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں میں تو یہاں پر بیٹھا ہوں، مجھے جو ٹیم کی طرف سے میسیج آتا ہے تو میں پھر وہ آگے بتا دیا جاتا ہے اتنی کالز ہیں، اتنے ایس ایم ایس ہیں، تو آپ ان کو آن ایئر کر دیں، تو وہ آن ایئر کر دیا جاتا ہے۔ اچھا بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات نہیں چل پاتا، یا ہم تک کال نہیں پہنچ پاتی، یا کوئی سسٹم کی پرابلم بعض اوقات ہو سکتی ہے، کچھ بھی ایکس وائی زی، ظاہری بات ہے مشینری ہے، کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ ناراض نہیں ہو، ناراض ہو کر کہاں جائیں گے؟ مدنی چینل آپ کا ہے، پروگرام آپ کا ہے، آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں، تو یوں ناراض نہ ہو۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ دیکھیں آج ہم نے آپ کا یہ گلہ بھی دور کر دیا، آپ کی وائس، آپ کا یہ گلہ ہم نے لیا، اور میں نے ہاتھ جوڑے ہیں سر، معذرت بھی کرتا ہوں آپ سے اگر میری وجہ سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں کہ یقین کریں مدنی چینل کی برکتیں بہت زیادہ، اور یہ آپ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ مدنی چینل کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ سے جو نالج، علم، اس میں اضافہ ہوتا ہے، عمل کا ذہن بنتا ہے۔ آج جو ہم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کر رہے ہیں، کیا پیاری گفتگو چل رہی ہے، اور پھر ان کی سیرت کے مختلف پہلو بیان کیے جا رہے ہیں، یہ لطف دوبالا ہو رہا ہے الحمدللہ۔ یقین کریں مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے آپ کی سیرت پر گفتگو کر کے، مبلغین سے یہ سن کر دل جھوم رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، وللہ الحمد۔ اللہ یہ محبتیں، یہ عقیدتیں اپنے بزرگوں کے ساتھ ہمیشہ قائم دائم فرمائے۔ تو یہ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ محبتیں بھی ملتی رہیں گی۔ بہرحال اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی بھی خیر ہو، آپ کے گھر والوں کی بھی خیر ہو۔ اللہ پاک مدنی چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ شاہ صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے میں، کہ آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں، اور ایک فرمائش ہے کہ میلاد رضا نعت خاں بھائی نے ہمارے منقبت پڑھی ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو برائے مہربانی وہ سنا دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ پہلے آپ کو منقبت سناتے ہیں، پھر آپ کی کال کا، آپ کی بات کا جواب دیتے ہیں۔ منقبت دیکھتے ہیں جی۔ جعفر صادق، جعفر صادق، یا امام ہے خود پہ نازا میرا مقدر، امام جعفر، امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر، امام جعفر، امام جعفر ہے خود پہ نازا میرا مقدر، امام جعفر، امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر، امام جعفر، امام جعفر۔ تمہاری سیرت کے گوشے گوشے میں سیرت مصطفیٰ کے جلوے، سیرت مصطفیٰ کے جلوے، وہ کیسے کوئی تمہارا ہمسر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر ہے خود پہ نازا میرا مقدر، امام جعفر، امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر، امام جعفر، امام جعفر۔ جھکے نہ کیوں اس کے آگے آ کر بڑے بڑے وقت کے سکندر، بڑے بڑے وقت کے سکندر، جسے بنا لو تم اپنا نوکر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر ہے خود پہ نازا میرا مقدر، امام جعفر، امام
جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر امام جعفر امام جعفر قسم خدا کی مجھے زمانے کی گردشوں کا نہیں ہے کچھ غم گردشوں کا نہیں ہے کچھ غم ہے میرے غم خار میرے یاور امام جعفر امام جعفر امام جعفر امام جعفر ہے خود پہ نازا میرا مقدر امام جعفر امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر امام جعفر امام جعفر عطا ہو شاہ زمن کا صدقہ ملے حسین و حسن کا صدقہ ملے حسین و حسن کا صدقہ تو فیل زہرا تو فیل حیدر امام جعفر امام جعفر امام جعفر امام جعفر خود پہ نازا میرا مقدر امام جعفر امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر امام جعفر امام جعفر محبت اہل بیت ارفق بسی ہوئی ہے جب اپنے دل میں بسی ہوئی ہے جب اپنے دل میں کریں نہ پھر پیار ہم سے کیوں کر امام جعفر امام جعفر امام جعفر امام جعفر ہے خود پہ نازا میرا مقدر امام جعفر امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر امام جعفر امام جعفر ہے خود پہ نازا میرا مقدر امام جعفر امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر امام جعفر امام جعفر سبحان اللہ جی. آپ نے ایک تو منقبت کی فرمائش کی تھی اور دوسرا کہا تھا کہ کیا آپ نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کی زیارت کی ہے. جی حاضری دی ہے. زیارت تو یوں ہے کہ چونکہ جنت البقیع شریف میں آپ کی امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کے ساتھ قبر مبارک ہے، تو یوں پاس جا کر زیارت سے تو میں محروم رہا، کیونکہ جنت البقیع میں جانا اور پھر وہ ایک ہمت اس انداز سے بھی نہیں ہوتی کہ کہیں اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ جب گزرے تو کوئی کسی صحابی کی اہل بیت اطہار میں سے کسی کی قبر پر پاؤں نہ آ جائے. تو اس خوف سے میری تو عادت ہے، اور میں جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی تعلیمات کو سمجھا ہوں تو یہی ہے کہ باہر سے ہی حاضری دی جائے. تو یوں ہی تھوڑا اونچا سر کر کے زیارت کی تھی کہ ایک مقام ایک جگہ ہے جہاں پر اہل بیت اطہار کے جو مزارات ہیں، تو اس انداز میں قریب جا کر پاس اور نشاندہی کے ساتھ تو میں زیارت سے محروم رہا ہوں. اگلی کال لیتے ہیں آپ. کیا حال ہے ثاقب بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے امام جعفر صادق پر. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ امام جعفر صادق کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ کیا کہیں گے نقیب بھائی؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین تعلیمات، اور اس میں سے صرف اگر ہم ان نصیحتوں کو دیکھ لیں جو آپ نے اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کو فرمائی ہیں، تو ایک بہت ہی خوبصورت باب سیرت کا آپ کے سامنے آ جائے گا، اور ہم اس بہترین نصاب کو، زندگی کا ایک بہترین یہ نصاب بن سکتا ہے اگر ہم اس پہ عمل کریں. تو پہلی نصیحت آپ نے اپنے بیٹے سے فرمائی تھی، اور اچھا یہ نصیحت کرنے سے پہلے آپ نے فرمایا کیا کہ بیٹا اگر تم اس کو اچھی طرح یاد کر لو اور اس پر عمل کر لو تو تمہاری زندگی اچھی گزرے گی اور موت قابل رشک آئے گی، ایسی موت آئے گی. پہلی نصیحت آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمائی کہ اے میرے بیٹے، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا. جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں رہتا، دوسروں کے مال پہ نظر کرتا ہے، وہ فقر کی حالت میں مرتا ہے
اور جو تقسیم پہ راضی نہیں ہے وہ اللہ کی تقسیم پہ معاذ اللہ تہمت لگاتا ہے۔ معاذ اللہ۔ آپ نے پہلی یہ نصیحت فرمائی، اور دوسری آپ نے فرمایا میرے بیٹے دوسرے کے عیبوں سے پردہ ہٹانے والے کے اپنے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسروں کی عیب جوئی میں لگے رہنا، تجسس کو اختیار کرنا۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کسی کے لیے گڑھا کھودنے والا خود ہی اس میں جا کے گرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا اسی نصیحت میں کہ بے وقوفوں کی صحبت میں بیٹھنے والا حقیر و ذلیل ہوتا ہے، جبکہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا عزت پاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور فرمایا برائی کے مقام پر جانے والے پر تہمت لگائی جاتی ہے۔ اور پھر آپ نے تیسری نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے لوگوں پر عیب لگانے سے بچنا ورنہ وہ تم پر عیب لگائیں گے، اللہ اللہ۔ اور فضول باتوں سے بچنا ورنہ ان کی وجہ سے عزت میں کمی آ جائے گی۔ آپ نے چوتھی نصیحت فرمائی ہے میرے بیٹے حق بات ہی کہنا، چاہے تمہارے حق میں ہو یا تمہارے مخالف ہو، کیونکہ مذمت کا سامنا تمہیں اپنے دوستوں کی طرف سے ہی کرنا پڑے گا۔ آپ نے پانچویں نصیحت فرمائی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا، سلام عام کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، جو تجھ سے تعلق جوڑے اس سے رشتہ جوڑنا، جو تم سے تعلق جوڑے جو تعلق توڑے اس سے رشتہ جوڑنا، جو تم سے بات نہ کرے تم اس سے بات میں پہل کرنا، صحیح۔ اور فرمایا جو تم سے مانگے اسے عطا کرنا، چغل خوری سے بچنا کہ یہ دلوں میں بغض پیدا کرتی ہے، لوگوں کے عیوب کے در پہ نہ ہونا کہ یہ چیز خود کو تہمت کا ہدف بنانے کے قائم مقام ہے۔ آپ نے چھٹی نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے اگر ملاقات کی تمنا ہو تو نیک لوگوں سے ملنا، نافرمانوں سے نہ ملنا، کہ نافرمان اس چٹان کی طرح ہے جس سے پانی نہیں بہتا، ایسے درخت کی طرح ہے جو سر سبز و شاداب نہیں ہوتا، ایسی زمین کی مثل ہے جس پر گھاس نہیں اگتی۔ تو یہ آپ کی خوبصورت 6 نصیحتیں ہیں، اگر اس پر ہم عمل کریں تو زندگی بھی پرسکون گزرے گی اور موت بھی قابل رشک ہے۔ کیا بات ہے جی، اگلی کال لیتے ہیں۔ امام جعفر صادق کی سیرت کے نمایاں پہلو کیا ہیں، ارشاد فرما دیجیے۔ کچھ تو ماشاءاللہ بیان ہوئے ہیں، کچھ مزید فرمائیں گے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک آپ فرماتے ہیں کہ میں آتا جاتا تھا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، تو 3 کام میں دیکھتا تھا کہ امام صاحب یہ ان 3 کاموں میں مصروف ہوتے تھے۔ پہلی امام مسلم یا نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اور فرمایا یا آپ رحمۃ اللہ علیہ صائمن روزہ دار ہوتے تھے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی یا تو یقرأ القرآن قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ آپ کی زندگی کا یہ خوبصورت پہلو ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کال لیتے ہیں اگلی۔ حافظ علی رضا عطاری خانوال سے عرض کر رہا ہوں، جی نعت خوان اسلامی بھائی سے میری فرمائش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں کہ گناہ گاروں کو ہاتف سے نوید خوش معالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے۔ جزاک اللہ۔ آمین آمین آمین۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ حجرہ شاہ حکیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا چل رہا ہے، گزارش ایک کلام سنا دے، لم یأتی نذیر کا، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، بہت شکریہ جی۔ ایک اور کال لیتے ہیں آپ۔ کیا حال ہے آپ کے سید ثاقب شاہ صاحب؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ہمیشہ ایسے ہی ہنستے مسکراتے رہیں آپ۔ اور آج میں نے آپ کو اردو میں وائس کی ہے کیونکہ آپ کو سرائکی میں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ محمد کاشف بلوچ ملتان سے عرض کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ جی، آپ نے میرے لیے آسانی پیدا کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت نوازش۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا نام غلام یاسین عطاری ہے، میں سندھ باب الاسلام سندھ شہر شہداد پور سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے نعت خوان اسلامی بھائی سے یہ التجا ہے، یہ گزارش ہے کہ پنجابی کا کلام کوئی مدینے کے حوالے میں سے ہو تو سنا دیں، اور اللہ پاک مدنی چینل کی پوری ٹیم کو اور دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی مزید ترقی عطا فرمائے۔ اللہ پاک امیر اہل سنت کا سایہ مرسل پر تعدر و قائم اور دائم رکھے۔ آمین آمین آمین۔ ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہوئے سندھ میں ہیں، پنجابی کی فرمائش کر رہے ہیں، مرحبا۔ اللہ یہ محبتیں یہ الفتیں قائم رکھے، الحمدللہ رب العالمین۔ مسلمان تعصب میں نہیں ہوتا، مسلمان کی شان یہی ہے، وہ سندھی ہو، بلوچی ہو، پٹھان ہو، سرائکی ہو، پنجابی ہو، کشمیری ہو، کوئی بھی ہو،
سب آپس میں ایک جان ہے، مسلمان ہے نا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہم ایک ہیں۔ آپ اس کا نظارہ حج کے دنوں میں کر سکتے ہیں، جب ایک ہی لباس میں ہر رنگ کا بندہ، ہر نسل کا بندہ، ہر زبان کا بندہ جب وہاں پر آ کر ایک زبان کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہا ہوتا ہے، یہ کتنا ایک پیارا پیغام وہاں سے ملتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ایک ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسی طرح محبتیں ہم مسلمانوں کی آپس میں قائم دائم فرمائیں، نفرتیں، قدورتیں، تعصب سے اللہ پاک ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ نعت خواہ سے میری درخواست ہے اعلیٰ حضرت کا کلام دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سنا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، بہت شکریہ جی آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کے کچھ میسیجز بھی لے لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھے یہ کلام سنا دے، میلاد منایا کر تینوں رگ لگ جاون کے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، اس کلام کی فرمائش کر رہے ہیں جی۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ کیسے ہیں شاہ صاحب؟ جی اللہ پاک کا بہت شکر ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں، آگے آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ کہہ رہے ہیں جی آپ اپنی آواز میں کوئی سا بھی کلام سنا دیں۔ چلیں جی، آپ کو میں 2 شعر سناتا ہوں جو مجھے پسند ہے کلام اور جو میں پڑھ سکتا ہوں، باقی بہت سارے تو مشکل ہو جاتے ہیں جو میں پڑھ بھی نہیں سکتا، یعنی سر میں نہیں پڑھ سکتا، میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے آنچھوں کا تصدق، اپنے آنچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، اور کس کے پھر ہو کر رہے ہم، کس کے پھر ہو کر رہے ہم، گھر تم ہی ہم کو نہ چاہو، گھر تم ہی ہم کو نہ چاہو، بدہاں سے تم ان کی خاطر، بدہاں سے تم ان کی خاطر، رات بھر رو کر آؤ، رات بھر رو کر آؤ، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو۔ جی آپ کے کہنے پر میں عید تک نہیں لے کر گیا، ابھی عید کا کچھ ٹائم ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ فراز نظامی بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ ایک سیگمنٹ کیا کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم، آپ کیسے ہیں جی شاہ صاحب؟ اللہ پاک کا بہت احسان ہے جی، بالکل خیر و عافیت سے ہوں، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے۔ سیگمنٹ نمبر 4 ہے جی آج، اور سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں، اور جو لفظ ہے وہ ہے دل۔ نقیب بھائی آپ کی طرف یہ بڑھاؤں گا، آپ نے شعر پڑھنا ہے، وہ شعر پڑھیں کہ جس میں دل آتا ہو۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، واہ، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ کیا بات ہے، ایک دل کا سوال تھا، آپ نے تو 2 دل کا شعر سنا دیا، وہ شعر جس میں 2 دل آتے ہیں، ویسے بندے میں تو ایک ہی دل ہوتا ہے جی۔ بہرحال صفی اللہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا جی، کیسر خان صاحب بھی سلام کریں جی کراچی سے، بہت شکریہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم نے کچھ سنا ہے، ٹائم بہت مختصر ہے، میں چاہوں گا کرامات پر کچھ گفتگو کر لی جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی جو زندگی ہے اس میں مختلف کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، ملتی ہیں۔
تو ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اس بات کو بیان فرمایا کہ وہ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر حج پر تھے جی تو راستے میں ایک کھجور کا سوکھا درخت نظر آیا جی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام رضی اللہ عنہ نے وہاں کچھ پڑھا لیکن میں اس کو سن نہیں سکا کہ آپ نے کیا پڑھا، اور پھر اس درخت سے کہا کہ اللہ پاک نے تیرے ذریعے جو ہمیں رزق لکھا ہے وہ تو ہمیں دے، عطا کر، تو ہمیں دے۔ تو وہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کھجور کا جو درخت تھا اس کے جو شاخیں تھیں وہ آپ کی طرف بڑھی، اور اس پر سے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آؤ، قریب آؤ اور بسم اللہ پڑھ کر یہ کھاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کھجوریں کھائیں، وہ اتنی لذیذ تھی کہ میں نے اس سے پہلے اتنی لذیذ کھجوریں کبھی نہیں کھائی تھی۔ تو یہ آپ رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک سوکھے درخت سے وہ کھجوریں حاصل کی۔ تو یہ اللہ پاک کی عطا ہوتی ہے جو اللہ پاک اپنے اولیاء کرام کو عطا فرماتا ہے کہ یہ وہ چیزیں بھی کر پاتے ہیں جو عام انسان نہیں کر پاتا۔ اس طرح کی مختلف کرامتیں آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت کے اندر ملتی ہیں۔ کیا بات ہے۔ میں چاہوں گا ایک پیغام فیاض بھائی آپ بھی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے اور ایک نقیب بھائی سے پیغام لے کر پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے، کیا پیغام دیں گے ہمارے مدنی چینل کے ویورز کو؟ پیغام ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مجھے جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھتے ہوئے جس چیز نے سب سے زیادہ ان سے محبت کا جو شرف بخشا ہے نا، وہ ہے آپ رضی اللہ عنہ کا عشق رسول۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مدنی چینل کے ناظرین یقین مانیں کہ یہ جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ ہمارا جو بھی سلسلہ ہے نا علمی طور پر بزرگان دین کے ساتھ جو ہے، ہم جس کی بھی جو بھی تعظیم کرتے ہیں، جس کو جو اسٹیٹس دیتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق رسول کے سبب دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ کیا کہتے ہیں نقیب بھائی؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات ارشاد فرمائی اور جس کا حکم دیا ہے وہی میں بات عرض کر دیتا ہوں۔ سالم بن ابی حفصہ نے پوچھا، امام جعفر صادق تشریف فرما تھے اور آپ کے والد امام محمد باقر تشریف فرما تھے، آپ دونوں سے سوال کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو دونوں نے ارشاد فرمایا، یا سالم تولاہما وبرا من عدوہما فإنہما کانا امامی ہدا۔ اے سالم، تو ان دونوں سے شدید محبت کر اور جو ان کے دشمن ہیں ان سے تو بری ہو جا، بیزار ہو جا، کیونکہ ابو بکر اور عمر یہ دونوں ہدایت کے امام تھے۔ اور فرمایا اگر میرے دل میں اس کے علاوہ کوئی چیز ہے کہ ابو بکر اور عمر کے لیے محبت نہیں ہے تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ تو ان دونوں سے محبت یہ ذریعہ نجات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آج کا ہمارا یہ پروگرام رہا ہے۔ دل تو مزید بھی چاہ رہا تھا کہ ہم گفتگو کریں، میں آپ کے وصال پر گفتگو کر کے ہم صلاۃ والسلام کی طرف بڑھیں گے۔ آج آپ کی فرمائشیں ہم نہیں لے سکے، میں ہاتھ جوڑ کر معافی کا خواستگار ہوں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ یہ چاہت تو یہی تھی کہ آپ تک آپ کی سیرت کا یہ پیغام پہنچ جائے۔ ایک فرمائش تو ہم نے ریکارڈڈ پیغام لے لیا ہے، ریکارڈڈ کلام چلا لیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال پر ملال، اللہ اکبر، 15 رجب المرجب 148 سن ہجری کو 68 یعنی 68 سال کی عمر میں ہوا۔ تدفین جنت البقیع میں آپ کے دادا امام زین العابدین اور والد امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہما کی قبور کے پاس ہوئی، یعنی کہ جہاں پر حضرت امام زین العابدین اور امام محمد باقر کی قبر مبارک ہے، یہیں پر آپ کی قبر مبارک بھی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار جنت البقیع میں والد محترم امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں ہے۔ اللہ پاک آپ کی تربت پر اور تمام اہل بیت اطہار کی قبور پر اور اہل بقیع کے مزارات پر، جتنے صحابہ و اہل بیت کے مزارات ہیں اور دیگر جتنے بھی مسلمانوں کی قبریں وہاں پر ہیں، اللہ سب پر رحمت کی نظر فرمائے، برکتیں اللہ پاک نازل فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوگی، اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے